کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بیانیاں پیش کر رہے ہیں کہ کبھی خوارج سے ملتے ہیں، کبھی روافض سے ملتے ہیں، اور پھر کھانا پینا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور کتنے ایسے ہیں جو پہلے ڈوب چکے ہیں. ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ پالیسی منہاج القرآن والوں نے اپنائی تھی، اور اس کی نحوست کتنی بڑی اور کہاں تک وہ وبال آیا. اب جو بچے ہوئے لوگ ہیں، اب پیچھے ہم نے گفتگو کی کراچی میں جو وفد آیا، اور اس کے بعد اب حیدرآباد میں بھی وہ وفد ایک اور روافض کا آ گیا. یعنی توجہ نہیں کی جا رہی. کراچی میں جس وفد سے ایوارڈ لیا گیا جو ایران سے آیا تھا، اور پھر اس کا ہمارے جب اہل سنت و جماعت کے ایک حساس حلقے نے اعتراض کیا کہ کیوں ان سے ملاقات کی گئی، تو اس کا پھر ایک جواب دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جرم گناہ بدتر از گناہ کے زمرہ سے وہ جواب ہے کہ چونکہ غیر ملکی وفد تھا، چونکہ سرکاری تھا، چونکہ گھر آ گئے تھے. ارے جن سے بچاؤ کا حکم ہے وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں، وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں، دیکھنا تو یہ ہے کہ یا وہ علماء سو ہیں، بد عقیدہ ہیں یا نہیں ہیں. اور ہمیں پتہ ہے جب وہ وفد یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آ کر ان کے گھر کے سامنے اترا ہے، وہ تو ایک ہفتہ پہلے ان کے پروگرام اسلام آباد میں ہو رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، اور انہی لوگوں کے ساتھ ہو رہے تھے جو لوگ صحابہ کو روزانہ گالیاں دیتے ہیں. یعنی وہ ایک ہفتہ پہلے کے پروگرام اس وفد کے جو مفتی اعظم کو بعد میں جا کے ملا، راجہ ناصر عباس کے ساتھ ہو رہے تھے. اسلام آباد کے اندر کنونشن سینٹر میں ان کا پروگرام ہوا، سارے میڈیا پہ وہ تصویریں موجود ہیں. اور وہی راجہ ناصر اس نوید عاشق کے سٹیج میں ساتھ بیٹھا تھا جو صحابہ کو، اہل بیت کو، قرآن کو، اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کو گالیاں بک رہا تھا. وہی اسی سٹیج پر ان کا میزبان تھا. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ملیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. خاک مسئلے حل ہونے ہیں. اب کیا مسئلہ حل ہوا، کیا پیش کیا گیا، انہیں پہلے پتہ نہیں ہے. یہ کوئی بچے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں اب، کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے لا ولا الا بالبراء، کہ جب تک صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں نہ دی جائیں، مولا علی سے پیار کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ ان کے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ محض بہانے ہیں، اور جرم گناہ بدتر از گناہ ہے. پیش کیا انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ ہمارے مراجع جو ہیں وہ تو کہتے ہیں مقدسات اہل سنت کا ادب کیا جائے، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ پورا جو کردار تھا اور جو جواب ہے، یہ مراجع کو دھلا ہوا پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کے مراجع تو ٹھیک ہیں، یہ ذاکر خراب ہیں، یا وہ تو ایرانی تو ٹھیک ہیں، یہ پاکستانی خراب ہیں، یا جو برطانیہ سے ایڈ لے رہے ہیں وہ خراب ہیں، خمینی تو ٹھیک ہے اور یہ خراب ہیں، فلاں فلاں. نہیں، خمینی کی کتابیں ہوں یا مراجع کی کتابیں ہوں، اے مفتی اعظم، یہ سب کچھ ان سب میں موجود ہے. تم کس منہ سے یہاں ان کے وکیل بنے ہوئے ہو؟ یہ جو بکتے ہیں سب کچھ ان کی کتابوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور اگر کوئی کوشش کرنی تھی تو وہ تو آپ لکھ کے مطالبہ بھیج بھی سکتے تھے، ان سے جواب لے سکتے تھے. یہ جو مجمع تقریب بین المذاہب ہے، یہ تو ان کا ایک ٹولہ ہے شکار کرنے کے لیے. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت قدآور شخصیت ہو اور اس کے پاس ہی جائیں. یہ تو وہ جو اہل حرم کا سوداگر بیٹھا ہے اسلام آباد میں، نعیمی لفظ کو بیچ رہا ہے، آپ سے پہلے تو اس کے پاس سے ہو کے آئے تھے. اس کی کیا علمی حیثیت ہے اور کیا قیادت ہے اس کی، سوائے اس کے کہ وہ اہل سنت و جماعت کا ایک سوداگر ہے اور نظریہ اہل سنت کو فروخت کرتا ہے. تو یہ تو وہاں سے بھی چکر لگا کے آئے. کچھ ہمارے بھولے ہوئے ورکر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ بات ہوگی تو آگے بڑھے گی. کتنی بار ہوئی بات، اب وہ ملاقات ہوئی تو توہینیں ہوئیں. اب حیدرآباد میں ابو الخیر نے ملاقات کی، کہنے کو تو ابو الخیر، مگر گود میں شر کہاں سے آ گیا؟ دارالعلوم کا نام مجددیہ رکھا، رکن الاسلام. اور اگر آج مجدد زندہ ہوتے تو ان کو کان سے پکڑتے کہ اتنے پلیدوں کو پاس بٹھاتے ہو اور ہمارے نام استعمال کرتے ہو. اور یہ وہاں
ان کے دروازے پر اچانک آ گئے تھے اور یہاں ان کے دروازے پر اچانک آ گئے ہیں، اور روزانہ سندھ میں صحابہ کو تبرہ کیا جا رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، حیدرآباد میں، لاڑکانہ میں، سکھر میں، کراچی میں، اور یہ روزانہ بیٹھ کے جفیاں ڈال کے کھا پی رہے ہیں۔ اور ہم جس وقت درخواست کرتے ہیں، اب ہمارا اس میں مفاد کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ جس کا رد کریں گے اس کے لونڈے ہمیں گالیاں دیں گے، بظاہر تو یہی ہے ہماری مخالفت۔ تو اس لیے بھی اوپر سے ہو رہی ہے، ہمارے نام سے سب کچھ بند ہے، تصویر لگائیں فیس بک پہ کہیں، کیونکہ امریکہ کا ایجنڈا ہے وحدت ادیان۔ وہ کہتے ہیں انسانیت کی بنیاد پہ سب ایک ہو جاؤ، یہ چھوڑو یہ مسلم ہے یہ کرسچن ہے۔ اب اس کے نیچے وحدت مسالک ہے، اسی کے ایجنڈا پورا تب ہوتا ہے جب یہ ہو۔ یہ صلح کلیت اسی کا بھیجا ہوا ایک تحفہ ہے۔ ان لوگوں کو اوپر سے چھتری ہے، اوپر ہاتھ ہے، اس لیے منہاج القرآن کے سرغنے کو اپنی گود میں انہوں نے بٹھایا ہوا ہے۔ اور بڑے بڑے ہمارے پکے لوگ آج، یہ لاہور میں ایک سرکس چلتا ہے چنگی امر سدو میں، باری باری سارے وہاں جاتے ہیں یاترا کرنے کے لیے، اسلاف کی فکر کو چھوڑ کے نام میں نعیمی رکھیں، رضوی رکھیں، سب رکھیں، اور پھر وہاں جا کر چکر لگائیں۔ ساری زندگی کے یہ ایسے مدرس ہیں، صرف تنخواہ کی خاطر منہاج القرآن داخل ہو گئے ہیں کہ تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور منہاج القرآن نے ان کو روافض کے چرنوں میں جا کے داخل کرا دیا۔ ہمارا کام گالیاں لے کر، گالیاں کھا کے بھی ان کو سمجھانا ہے کہ باز آ جاؤ، خطبائے فتنہ نہ بنو، اور یہ تمہاری بونگی دلیلیں ہیں، بوگس ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو فائلیں لے کے ان کے چھوٹے چھوٹے ان کی جا کے پہلے دفتروں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور پھر حادثہ یک بار نہیں ہوتا، پہلے کافی اس پہ ورک ہوتا، اچانک میڈیا لے کے مہمان سارے دروازے پہ نہیں آ جاتے، پہلے دوستیاں ہوتی ہیں، پھر یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ اس واسطے میں پھر ایک بار ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بد عقیدہ ہے، وہ روافض کا ہو یا خوارج کا ہو، وہ قوم سے آئے یا نجد سے آئے، وہ سرکاری ہو وہ غیر سرکاری ہو، وہ بلایا جائے وہ آپ آ جائے، وہ عالم کے پاس آئے یا جاہل کے پاس آئے، یہ ایک ہی مسئلہ ہے۔ اس واسطے یہ لوگ ذرا اپنے ناموں کو دیکھیں، اپنے مدارس کے ناموں کو دیکھیں۔ اب وہ جو ابو الخیر صاحب ہیں، ان کا جو مدرسہ ہے اس کی مسجد کا امام دیوبندی ہے، بلکہ مسجد ہے دیوبند کے ساتھ، سال ہر سال سے مدرسہ کی مسجد دیوبند کے پاس ہے، اور مدرسہ کے اندر پھر مہمان وہ رافضی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود اہل سنت کے لیڈر ہیں۔ اس سلسلہ میں صرف 2 حوالے ذکر کر کے ان کے لیے، اور باقی سب جو یہ فیشن بنائے ہوئے ہیں، روز ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، میری نہیں تو اپنے بڑوں کی مان لو۔ یہ الابانہ کے اندر یہ بات موجود ہے، الابانہ جلد نمبر 1، اس کے مصنف جو ہیں شیخ الاسلام امام ابن بطہ، 387 ہجری ان کی وفات ہے، 34 صدی ہجری کے اتنے بڑے امام، انہوں نے اپنی کتاب کی جلد نمبر 1 کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور پھر اپنی نہیں لکھی، سند سے امام ابو الجوزا ان کا یہ فتویٰ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں لئن تجاورنی القردۃ والخنازیر فی دار احب الی من ان یجاورنی رجل من اہل الاہواء، کہتے ہیں اگر میرے گھر میں بندر اور خنزیر آ جائیں یہ تو برداشت کر لوں گا، مگر میرے گھر میں کوئی بد عقیدہ آئے وہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ لئن تجاورونی فی دار، اگر کسی گھر میں میرے پاس آ بیٹھیں، کون؟ القردۃ والخنازیر، بندر اور خنازیر آ جائیں، احب الیہ، یہ تو میرے نزدیک پسندیدہ ہے، کہ مجبوراً بندروں خنزیروں کے پاس بیٹھنا پڑ گیا، کس کے مقابلے میں؟ من ان یجاورنی رجل من اہل الاہواء،
کوئی رافضی، خارجی، کوئی معتزلی میرے گھر میں آ جائے، اس کے مقابلے میں خنزیر آ جائیں تو میں برداشت کر لوں گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں خنزیروں کے بارے میں تو یہ آیت نہیں آئی، ان کے بارے میں آیت آئی ہوئی ہے کہ جب خنزیر میرے گھر آ گئے تو مجھے قرآن ویسا نہیں کوسے گا جیسے ان کی وجہ سے کوسے گا۔ کہتے ہیں وَقَدْ دَخَلُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، یہ جو اہل احوا ہیں، بد عقیدہ یہود نصارہ کی ابھی بات نہیں ہو رہی، یہ تو یہود و نصارہ کو بھی جپے لگانے والے ہیں، طاہر القادری کے لونڈے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا دَخَلُوا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں بس ہم تو مقدسات اہل سنت کا ادب کرتے ہیں، ہم تو ایک جیسے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر تبرئے کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں۔ یا خوارج اپنی جو بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر ان سے سلوک وہ کرو جو یہ علیحدہ کرتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، جب تمہیں ملنے آ جائیں تو کہو مر جاؤ تم اپنے غیظ میں، دفع ہو جاؤ۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، یہ نہیں کہ واتانے کو معنقہ کرو، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ۔ اولین خطاب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس سے اخذ کیا آگے ابو الجوزا نے کہ یہ لوگ اس کیٹاگری کے ہیں کہ انہیں موتو کہا جائے، مر جاؤ، مردہ باد۔ موتو بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اب یہ تھا طریقہ اسلاف کا، یہ حکم ہے، یہ شریعت ہے، اور یہ صرف اس کتاب میں نہیں، یہ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ من الکتاب والسنہ و اجماع الصحابہ والتابعین، اس کی دوسری جلد کے اندر امام لالکائی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور اس کے الفاظ جو ہیں ان ابی الجوزا، وہی راوی ہیں، وہی امام ان کا فتویٰ ہے، لن یجاورنی فی داری قردہ وخنازیر احب الی من ان یجاورنی احد منہم، یعنی اصحاب الاہواء، کہ اگر ان بد عقیدہ لوگوں میں سے کوئی بندہ میرے گھر آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ خنزیر میرے گھر آ جاتا، اس سے بہتر ہے کہ بندر آ جاتے۔ اب وہ امام ابو الجوزا اور یہ ائمہ لکھنے والے، کیا ان کا کوئی خلق نہیں تھا؟ کہ ان کو رواداری کا کوئی پتہ نہیں تھا؟ کیا وہ تنگ نظر تھے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ گھر آیا مہمان ہوتا ہے؟ وہ کہتے میرے گھر میں خنزیر آ جائے وہ اچھا ہے اس سے کہ میرے گھر میں بد عقیدہ آئے، صحابہ کو گالیاں دینے والا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 148 ہے اس کتاب کے اندر۔ اور پھر یہ اصحاب احوا کا جو لفظ بولا گیا، کاش کہ یہ ابو الخیر صاحب اپنے بزرگوں جن کے نام پہ لوگوں سے اعزاز لیتے ہیں ان کی توضیح العقائد ہی پڑھ لیں۔ اصل حوالہ تو حاشیہ طحطاوی کا ہے کہ یہ اہل بدعت اہل احوا کون ہیں جن کی وجہ سے ہم آج کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیوں آئے، کیوں جاتے ہو ان کے پاس۔ یہ حاشیہ طحطاوی جلد نمبر 4 کی یہ صفحہ نمبر 153 پہ پوری عبارت جو لکھی ہوئی ہے۔ چلو وہاں سے نہیں پڑھ سکے تو کم از کم توضیح العقائد میں حضرت شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، عقائد کے حوالے سے اردو میں ہے، صفحہ نمبر 8 پہ لکھا ہے کہ نجات والا فرقہ کون ہے اور اہل ہوا کون ہیں، اور اہل بدعت یعنی جن کا کوئی آ جائے تو بہتر ہے کہ خنزیر آتا وہ نہ آتا۔ انہوں نے لکھا ہے وَهَذِهِ طَائِفَةٌ النَّاجِيَةٌ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ هُمُ الْحَنَفِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ وَالْحَنبَلِيُّونَ وَمَنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالنَّارِ۔ نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ گروہ ناجیہ اہل سنت بند ہے 4 مذہبوں میں۔ کون؟ حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، یہ سنی ہیں۔ اور جو کوئی خارج ہوا ان 4 مذہبوں سے
اس زمانہ کے اندر پس وہ اہل آوا سے ہے، بدعتی ہے، دوزخی ہے. یعنی جو لفظ، جو فتویٰ امام ابو الجوزا کا تھا جن کے بارے میں، ان کی وضاحت کی انہوں نے کہ ان چار سے ہٹ کر جو ہیں وہ سب اسی ٹولے کے ہیں. حنبلی، مالکی، حنبلی، شافی، حنفی، حنبلی، مالکی، یہ اہل سنت ہیں، اور ان سے ہٹ کر وہ اہل بدعت ہیں، اہل اہوا ہیں. وہ خارجی ہوں، وہ رافضی ہوں، معتزلی ہوں، مرجیہ ہوں، قدریہ ہوں، ان سب کا اس انداز میں ذکر کیا گیا. اس بنیاد پر یہ ضروری ہے ہمارے علماء سمجھیں اور اس طرح کے جو چسکے لیتے ہیں ان سے باز آ جائیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت میں بیداری آ چکی ہے. اب یہ سنی کانفرنس منعقد ہوئی، کتنے پیروں کے مرید آئے جو اپنے پیروں سے بغاوت کر کے آئے، کتنے لیڈروں کے کارکن ان سے منحرف ہو کر آئے. اور یہ بیداری آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو مسترد کیا جا رہا ہے. ان کے لیے وقت ہے کہ یہ بعض اپنی جگہ پہ آ جائیں. عزت اسی میں ہے. اپنے باپ دادا جن کے نام پہ عزتیں لیتے ہیں ان کا لکھا ہوا پڑھیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو کریں.